بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خوفناک بہت بڑے شیر کا واقعہ۔ جب آپ کا سامنا شیر سے ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے چند ساتھی ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ ان بستی والوں نے آپ کو دیکھا۔ آپ اسی راستے پر جا رہے تھے جہاں تھوڑی دور بہت بڑا اور خوفناک شیر رہتا تھا۔ بستی والوں نے ایک دوسرے کو کہا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس راستے سے آگاہ کیا جائے تاکہ شیر کا سامنا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے ساتھیوں میں سے کسی کو شیر نقصان پہنچا دے۔ اس لیے ان بستی والوں نے آپ سے عرض کیا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، آپ یہ راستہ اختیار نہ کریں، کیونکہ اس راستے پر بہت بڑا خوفناک شیر رہتا ہے۔ آپ نے ان بستی والوں سے پوچھا، کیا اس شیر کو کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ ان بستی والوں نے عرض کیا، ہم میں سے کسی نے اس خوفناک شیر کو نہیں دیکھا، صرف ہم نے سورج طلوع ہونے سے پہلے روزانہ 3 بار اس شیر کی زوردار اور خطرناک دھاڑ سنتے ہیں۔ اس دھاڑ کی آواز اتنی خطرناک اور دمدار ہوتی ہے، ہم ڈر جاتے ہیں۔ شیر کو دیکھنے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے دریافت کیا، وہ شیر اس راستے پر کب سے ہے؟ بستی والوں نے عرض کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے آباء و اجداد سے سنتے آ رہے ہیں، اس راستے پر مت جانا کیونکہ آگے بہت بڑا خوفناک شیر ہے۔ ہم نے آپ کو اسی راستے پر جاتے دیکھا تو آپ کو آگاہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بستی والوں کا شکریہ ادا کیا اور اسی راستے پر چل پڑے۔ بستی والے حیران ہو کر ایک دوسرے کو کہنے لگے، آپ کو اطلاع ملنے کے باوجود بھی اسی راستے پر جا رہے ہیں جہاں تھوڑی دور بہت بڑا شیر ہے، اس راستے پر نہ جاتے بہتر ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے پر چل پڑے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک گرجدار اور خوفناک شیر کی دھاڑ نے آپ کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن شیر نظر نہ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے جانوروں کی زبان سن بھی سکتے تھے اور بول بھی سکتے تھے، اس لیے شیر کو مخاطب کیا اور کہا، شیر سامنے آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر شیر سامنے آ گیا۔ شیر سے پوچھا، تم اس راستے سے ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے؟ شیر نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے دوست نبی، جب تک آپ اللہ رب العزت کی کہی بات نہیں کہہ دیتے، آپ اس راستے سے آگے گزر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے میری اس جگہ پر ڈیوٹی لگا دی ہے تاکہ ہر آنے جانے والے لوگوں کو اطلاع کر سکوں کہ اللہ رب العزت کا حکم بجا لاؤ۔ اس لیے میں بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے 3 بار دھاڑ کر اللہ کا کہا مانتا ہوں، تو آپ بھی اللہ رب العزت کا حکم بجا لائیں۔ حضرت عیسیٰ نے شیر سے پوچھا، یہ کون سا مقام ہے؟ شیر نے جواباً عرض کیا، یہ مقام اس ہستی کی ذات کی اولاد کا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دنیا تخلیق کی۔ حضرت عیسیٰ نے شیر سے دریافت کیا، یہاں ایسا کیا ہوا تھا؟ شیر نے رو کر جواب دیا، اس جگہ پر دودھ پیتے بچوں سے لے کر جوانوں تک، بلکہ وہ ہستی جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، جن کے کاندھوں پر آپ نے سواری کی، اس جگہ پر آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ بھی اشک بار ہو گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے پوچھا، ہمیں وہ اللہ رب العزت کا پیغام بتائیں جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ شیر نے رو کر کہا،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جگہ پر شہید کیا گیا ہے۔ اس جگہ کو مقام کربلا کہتے ہیں۔ شیر کے یہ الفاظ سن کر حضرت عیسیٰ کو سب بات سمجھ آ گئی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ تعالی سے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر 3 بار یزید کو لعنت بھیجی۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا آمین۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یزید پر لعنت بھیجی، اسی وقت شیر غائب ہو گیا۔ پیارے ناظرین، آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ حضرت امام حسین سے تو پہلے تھے۔ مقام برزخ میں روحوں کو اللہ پاک اجازت دیتے ہیں سیر کرنے کی۔ ان روحوں کو جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یزید پر لعنت بھیجیں بلکہ بھیجتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔